اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمتا للعالمین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا صاحب و عزیز ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جس دے اندر اسی سارے حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک دے حضور دعا اور التجائے رب کائنات ساڈا اس محفل دے اندر حاضر ہونا نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سورۃ المؤمن دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک بہت ہی پیاری عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس عبادت کا نام ہے دعا۔ جس طرح نماز اللہ پاک کی عبادت ہے، روزہ اللہ پاک کی عبادت ہے، حج عمرہ اللہ پاک کی عبادت ہے، مالاں دے وچوں زکوٰۃ صدقات خیرات ادا کرنا اللہ پاک کی عبادت ہے، قرآن حکیم کی تلاوت، مسنون وظائف، دعاواں، اذکار، یہ سارا کچھ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اسی طرح دعا بھی اللہ پاک کی ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے بھی دعا نو اللہ پاک کی ایک بہترین عبادت قرار دیتا ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اللہ پاک کی بہترین عبادت۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کے متعلق فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز عبادات دی جان ہے۔ مزید نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی اہمیت نو واضح کردیا ہویا ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا یعنی اللہ پاک نو پکارنا، اے مومن دا اسلحہ ہے، مومن دا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک سانو دیگر عبادات کی طرح ایک دعا والی عبادت بھی کثرت دے نال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی دعا دے معاملے دے اندر بہت زیادہ بخل اور سستی کا شکار ہیں، حالانکہ دعا اللہ پاک دے کولوں کثرت دے نال کرنی چاہیے۔
باقاعدہ طور پہ اہتمام کر کے دعا کرنی چاہیے. آج بدھ کا دن ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کے جو اوقات کا ذکر کیتا ہے. مثلا بارش ہوندی ہوئے تے پھر بندہ دعا کرے تے اللہ پاک اس وقت دعا نو ضرور قبول کرتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان جڑا وقت ہوتا ہے، یعنی اذان اور نماز کھڑی ہو تک جڑا درمیانی وقت، اس وقت بندہ دعا کرے تے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرض نمازاں تو بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت دسے. اسی طرح اور بھی کئی اوقات نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کی قبولیت کے اوقات کا ذکر کرتے ہوئے بدھ والے دن ظہر تو لے کے عصر تک کا درمیانی جڑا وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ پاک سانو ان اوقات کے اندر خصوصی طور پہ اپنے حضور دعاواں کا اہتمام کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. ویسے دعا کسی وقت بھی بندہ کر لے تے اللہ پاک سب دیاں دعاواں نو سندا ہے اور قبول بھی کردا ہے. اس واسطے دعا کے معاملے کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. دعا کرو، اہتمام کر کے کرو، کثرت کے نال اللہ پاک کے کرو دعا کرو. اللہ پاک سن توفیق عطا فرما دے. ایک حدیث مبارکہ سنا کے تے انشاءاللہ اپنی بات کی تھوڑی جی وضاحت کراں گا تے بات ختم کراں گے. ویسے نبی پاک علیہ السلام نے جنہ لوگوں کی دعاواں قبول ہوندیاں نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے اور یہ فہرست یہ لسٹ بہت لمبی ہے. لیکن میں جنہی حدیث مبارکہ سنانی ہے اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے، کتنے بندے؟ سارے بولو کتنے بندے؟ 3 بندے دعا کرن تے انہاں دی دعا دی قبولیت دے اندر کسے قسم دا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. یعنی اللہ پاک انہاں دی دعا نو ضرور قبول فرماتے ہیں. ان کو حدیث مبارکہ سماعت کر لو تے اپنی بات کا آغاز کریے. سنو تے اپنے ایمان کو تازہ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن. فرمایا کہ 3 دعاواں جنہ کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں. وہ دعا بندہ کرے تے اللہ پاک انہاں دی دعا نو ضرور بضرور قبول کرتا ہے. پہلا بندہ اور محبت یہ بات پلے بن کے لے جانا. اللہ پاک کہنے والے سماعت کرنے والے سب نو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی پاک علیہ السلام نے 3 کا ذکر فرمایا ہے. یہ پہلا کون ہے؟ فرمایا دعوت المظلوم. وہ 3 دے وچوں پہلا بندہ مظلوم ہے جنہیں تے ظلم کیتا جاتا ہے. مظلوم بندہ اللہ پاک دے ہاتھ دعا کرے تے اللہ پاک مظلوم دی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرما دیندا ہے. مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. لہذا یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کسی بھی
کسی تے ظلم کرن تو پہلے یہ بات 1000 مرتبہ سوچو کہ اگر اساں کسی تے ظلم کر دیتا تے مظلوم نے اپنی چوری اٹھا کے یا اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی نگاہ آسمانہ وال اٹھا کے اللہ پاک دے کولوں بد دعا کر دیتی تے سارے تے پلے ککھ نہیں رہ جانا، اودی دنیا بھی برباد ہو جانی ہے، اودی آخرت بھی برباد ہو جانی ہے۔ لہذا کسی تے ظلم نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم دی بد دعا اور اللہ پاک دے عرش کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اس بات پہ کسی تے ظلم نہیں کرنا کہ مظلوم کی دعا فوراً تو پہلے اللہ پاک دے عرش تک جا پہنچنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعوت پہلا بندہ دعوت المظلوم، مظلوم بندہ دعا کرے تے اللہ پاک دی دعا نو قبولیت شرف عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ پاک مظلوم دی دعا نو ضرور قبول فرما دینے، مظلوم دی دعا نو رد نہیں کیتا جاندا، واپس نہیں لوٹایا جاندا۔ اللہ پاک مظلوم دی دعا نو ضرور قبول کر دینے۔ لہذا کسی تے ظلم نہیں کرنا، اور ظلم دیاں بھی کئی نشانیاں نے، ظلم دیاں بھی کئی قسماں نے۔ بندہ بلا وجہ کسی نو گالی دیتا تے یہ بھی ظلم ہے۔ بلا وجہ کسی نو گالی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ماں دی دوے یا بہن دی دوے، کسی بھی قسم دی بندہ کسی نو بلا وجہ گالی دیتا ہے تے ایک گالی بھی ظلم ہے۔ بندہ کسی نو بلا وجہ تھپڑ مار دیتا ہے، گالی کوئی نہیں، وجہ ہی کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں، تے ایک بلا وجہ مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ بلا وجہ کسی نو بے عزت کر دینا لوگاں دے اندر یہ بھی ظلم دی ایک قسم ہے۔ اللہ پاک سانو ظلم دیا ساری قسماں تو محفوظ فرمائے۔ اور ظالم بندہ جڑا ظالم بندہ اللہ پاک نے یہ انجام دا ذکر اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ سنو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر ظالم دا انجام کن الفاظ نال بیان کیتا ہے۔ فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ قیامت کا دن ہوئے گا، آج نے ظلم کرنے والے نے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو مارنا، انہوں کو پریشان کرنا، انہوں نے مالا دے قبضہ کر لینا اور انہوں نے مالا کو ہڑپ کر جانا، کسی مارے بدلے حقوق کو غصب کر لینا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بلا وجہ مارنا، یہ سارے ظلم دیاں قسماں نے۔ یہ ظالم بندہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر وضاحت فرمائی قیامت کا دن ہوئے گا، یہ ظالم بندہ ایسا ہے کہ قیامت کے روز کوئی ایڈا سفارش کرنے والا نہیں ہوئے گا، کوئی ایڈی مدد کرنے والا نہیں ہوئے گا، کہ کوئی ایڈے پیچھے کھڑا ہونے والا نہیں ہوئے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے ظالم دا انجام 2 لفظوں کے اندر اخیر بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا وما للظالمین من نصیر۔ قیامت کا دن ہوئے گا، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، اللہ پاک دے فیض و کرم تو کوئی اینو بچان والا نہیں ہوئے گا، اللہ پاک دے غصے تو ظالم نو بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا، اللہ پاک دے عذاب تو ظالم نو چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ ایتھے بندہ ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہاں، میرے کو مال ہے، دولت ہے، میرے کو جناب بڑا بینک بیلنس ہے، میرے اگے پیچھے لوگ پھرتے نے، میرے 40-50 باڈی گارڈ نے، میرے اگے پیچھے گڑیاں چلدیاں نے، اور بندہ کسی نے ظلم کر کے بندے کا بندہ پھرتا ہے کہ جناب آگ کر کے پھرتا ہے، چوڑا ہو کے پھرتا ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی مظلوم بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوئے گا کہ جنہوں ظالم کو کوئی بھی چھڑان والا ہو سکتا، ظالم کو کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا۔ اس بات کے خبردار ہو جاؤ، کسی سے ظلم نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو گالیاں نہیں دینیاں، کسی مارے دے پناہ تے قبضہ نہیں کرنا، کسی مارے دے حقوق نو غصب نہیں کرنا،
وگرنہ مظلوم نے بددعا کر دی تھی کہ ظالم کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک مینوں تو ہر قسم کے ظلم کو محفوظ فرما۔ مظلوم بندہ دعا کرے تے اللہ پاک وہی دعا نو رد کرتے، مظلوم کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ ساری کائنات کے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک وہ دعا نو ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھو ایک مظلوم کا میں ذکر کرا، اللہ پاک نے مظلوم کی دعا کو کیویں قبول کیتا ہے تے کیویں ایدیاں خلاصیاں کروا دتی آوے۔ ایک مظلوم چاہ رہا مظلوم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دے خادم آپ دے نوکر 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی غلامی کی، نبی پاک کی چاکری کی ہے، آپ نے خادمی کی ہے۔ اللہ اللہ، اور کیسا عظیم شرف ہے نبی پاک کی غلامی کرنا۔ آگو سبحان اللہ، اس تو بڑی کوئی سعادت ہو سکتی؟ اسی آنے ہم منڈے کو پڑھایا، منڈے نے جناب محنت کی دیا نے اینو سرکاری نوکر بنانا ہے، اور سرکاری نوکر نہیں بنانا، سرکار محمد مصطفیٰ کا نوکر بنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی سی جڑا اپنی کڑیت کی وجہ تو مشہور سی۔ کڑیت کی سی؟ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو مالک تجارت دے نال وابستہ نے، تجارت کرتے ہیں، مال خریدیا کہ دوجے علاقے جا کے فروخت کر دیتا، اتھوں خریدیا اپنے علاقے میں جا کے فروخت کر دیتا۔ ایس زندگی گزر بسر ہو رہی ہے کہ تجارت کے معاملات میں مشغول تے مصروف نے، مال لے جاتے رہتے واپس لے آتے رہے۔ اللہ پاک نے روزی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مال تیار کیتا، سواری لے کر کے آئے کہ میں اپنا مال سوار کرنا، اپنا مال کے دیتے لاد کے میں فلاں علاقے وچ لے جانا، جا کے فروخت کرنا۔ اللہ پاک مینوں رزق دے گا، میرے واسطے روٹی روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنا سامان سواری تے لاد لیا، لے کے جا رہے نے، چلدیاں رستے دے اندر یہ جڑا سواری دا مالک ہے انہیں جنگل دا رستہ اختیار کر لیا، جا رہا جنہوں جنگل دے درمیان وچ پہنچیا تے انہیں جا کے اپنی سواری نو روک لیا۔ یہ روک کے حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہنے لگا حضرت صاحب تھلے آ جاؤ، سواری تو تھلے آ جاؤ۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ سواری تو نیچے اترے تے یہ سواری دا مالک کہنے لگا جنگل دے اندر نظر مارو تو کی نظر آندا ہے۔ حضرت ابو مالک نے نظر ماریاں تے چاروں پاسے ہڈیاں دے ڈھانچے نظر آئے، انسانی ڈھانچے ہڈیاں تے کھوپڑیاں نظر آئیاں تے حضرت ابو مالک کہنے لگے اوے اللہ والیا اے کی ہے تے کی معاملہ ہے؟ کہنے لگا اے جو نظر آندا ہے یہ سارا میرا ہی کارنامہ ہے۔ اے جو تو نظر آ رہے ہیں، جو تسی دیکھتے پے ہو، اے میرا ہی کارنامہ ہے۔ میں بندے مارنا سٹے رہے تے ایتھے ہڈیاں بن گئیاں نے تے کوئی انہاں نوں بچان والا تے پوچھن والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو مالک فرمان نے دس تو کی کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جناب میں مقدار ڈاکو ہاں، ہن اے تہاڈا مال تہاڈا نہیں بلکہ اس مال دا میں مالک بن گیا، ہن یہ مال میرا ہے، بلکہ میں مال دے نال مالک نو بھی قتل کر دینا وا، ہتھیار لینا وا، مالک نو بھی مار دینا۔ حضرت ابو مالک نے بڑا ڈرایا، بڑے ترلے واسطے پائے، کہنے لگا کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہوں ایتھوں واپس نہیں جان دینا، میں تمہیں ضرور قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے واقعے کیتے کہ میری جان کی خلاصی ہو جائے، آگے نے کہ تم
مال لینا تے لے لیا لیکن کم از کم مینوں تے آزاد کر دے. آقا لگا جناب تانوں کیویں آزاد کر دے آ تسی واپس جا کے شور پاؤ گے لوگ مینوں پکڑ کے قتل کر دین گے میری شامت آ جائے گی. حضرت ابو بیلت نو ڈاکو کہنے لگا ہاں ایک بات ضرور ہے اور جو کہ تہاڈا آخری ویلا آ گیا ہے اگر کوئی دل دی آخری تمنا تے آرزو ہے بیان کر دیو اگر پوری کرن دے قابل ہوئے تے میں پوری کر دیاں گا اگر پوری کرن دے قابل نہ ہوئے تے میں معذرت کر لواں گا پوری نہیں کراں گا. حضرت ابو بیلت فرماتے نے اے اللہ والے تے تو پاس نہیں ہونا تے اس طرح کر مینوں 2 رکعت نماز ادا کرنی اجازت دے دے مینوں 4 رکعت نماز پڑھنی اجازت دے دے. یہ ڈاکو کہنے لگا کوئی حرج نہیں نماز پڑھ لو نماز تو میں تو ہم نہیں روکنا. حضرت ابو بیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوتے ہی جگرہ دے اندر اللہ پاک کے رسول نماز کا آغاز کر لے آئے نماز پڑھ رہے نے نماز ادا کری جا رہے نے نماز ادا کی دیے آخری سجدے دے اندر حضرت ابو بیلت نے ایک دعا کی دیے. دعا سن لو دعا بڑی پیاری. یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تغفرنی شر هذا اللصی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. حضرت ابو بیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی دی ہے کہ اجر سلام نہیں پھیریا اللہ پاک دی قدرت دا منظر ویکھے آجے. حضرت ابو بیلت اتحیات بیٹھے نے نظرہ آریاں جنگل دے اندر ایک گھوڑے تے نوجوان سوارے انہیں اپنے ہاتھ دے اندر کوئی آلہ پکڑیا کوئی نیزہ تلوار پکڑی ہے کہ بڑی تیزی دے نال ڈاکو دی جانب آ رہے ہیں. قریب آ کے انہیں وہ تلوار وہ نیزہ اٹھایا تے اٹھا کے ڈاکو دی گردن تے ماریا انہیں گردن اتار تو جدا کر دیتا تے ایسے طرح تیزی نہ جان لگائے. حضرت ابو بیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی دیر نماز مکمل کر لئی اگے بڑھ کے اینی گھوڑے دی لگام نو پکڑ لیا تے اینو سوال کر دینے اے اللہ والے تینو کیویں پتہ میں جنگلاں دے اندر بے پاسا میں بے کس تے مجبور تے لاچارا تینو کیویں پتہ کہ میں ایتھے میریاں شامتاں آئیاں نے تو کون ہے تے تینو بھیجن والا کون ہے یہ گھوڑ سوار کو کی جواب دیندا آندا ہے ابو بیلت میں چوتھے آسمان دا فرشتہ وا جنہوں تو ایک مرتبہ دعا کی تھی جنہوں تو ایک مرتبہ دعا کی تھی آسمانہ دے حال چل مچ گئی تو دوجی مرتبہ دعا کی تھی. اللہ پاک فرما دے کون ہے جنہاں فنا جگرہ دن سارے بندے دیاں مددہ کرے گا جنہوں تو تیجی مرتبہ دعا کی تھی میں اللہ پاک دے گناہ اجازت لے کے تیری مدد واسطے آیا ہوا. اللہ اللہ میں چوتھے آسمان دا فرشتہ ہوا میں تیری مدد کرنے واسطے آیا. حضرت ابو بیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا شکریہ ادا کیتا اور وہ فرشتہ ایک واپس دلا گیا لیکن میں تو مجھے بات سمجھانا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم بندہ جنہیں تے ظلم کیتا جائے وہ اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہے اللہ پاک مظلوم کی دعا رد کرتا مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا. حضرت ابو بیلت اس وقت ظلم کا شکار نے مظلومیت کی حالت کے اندر نے حضرت ابو بیلت نے اپنے رب نو پکارے تے اللہ پاک نے مظلوم ابو بیلت کی دعا نو قبول فرما لیا. اللہ اللہ دعوت المظلوم
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی دعا نو اللہ پاک ضرور قبول فرماندے نے، اللہ پاک رد نہیں فرمایا کر دے۔ آپ دیکھیا نہیں جب منظر کیسا بیان ہو گیا، لہذا اس بات کو پلے بن کے لے جاؤ، کدے بھی کسی تے ظلم کرنا اللہ پاک سانو ہر قسم دے ظلم کرن تو محفوظ فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام جس وقت گھروں نکل دے نا، آپ نے ایک دعا ارشاد فرمائی، فرمایا پھر جنوں بھی گھروں نکلو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو دو تین دعاواں نے تے بڑا ساریاں پڑھ لے تے اللہ پاک دی حفاظت وچ آ جاندا ہے، لیکن جڑی دعا میں تانوں سنانا چاہنا میرے مضمون دے متعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنوں گھروں نکلدے ہو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم۔ کی معنی بنے گا؟ اے اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا وا، اللہ میں تیری حفاظت دیاں تیرے کو پناہ وا، تیرے دیاں دعاواں کرنا وا، اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا کہ میں کسے تے ظلم کراں یا کوئی میرے تے ظلم کرے۔ لہذا اگر چاہتے ہو اللہ پاک سانو ظلم کرن تو بچائے یا سارے تے ظلم ہو جائے، اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے، یہ دعا پڑھ کے کرا جو نکلیا کرو، اللہ پاک بدیاں یا آگ حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ پاک کی بہترین حفاظت کی دعا ہے، لیکن آپ دعا بھی لازمی پڑھیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ میں ایرا مختصر ترجمہ، اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا وا کہ کوئی میرے تے ظلم کرے یا میں کسے تے ظلم کرا، اللہ اپنی حفاظت تے اپنی پناہ وچ رکھ لے۔ اللہ اللہ یہ پہلا بندہ ہے جڑا دعا کرے تے اللہ پاک رد کردا۔ دعوت المظلوم، تے دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا دعوت المسافر۔ بس نہ کر دی آج گرمی سے بابا ٹھنڈے، تھی بالکل ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو، کیوں حاجی صاحب؟ آج تو بالکل ہی ٹھنڈے، اللہ بول دے نہیں، بول دے نہیں۔ آج کوئی پریشانی تو نہیں، اللہ معاف، کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی بیماری، دعا کر لینے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور، آمین۔ اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماریاں دور فرما، آمین۔ اسے خوش ہو کے بیٹھو، خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے سنو، میں چندہ نہیں منگن لگا، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ بعد مولوی کا کام ہوتا ہے پہلا دو چار گلا سنانے بعد چندہ مانگ رہے، انشاءاللہ میں چندہ نہیں منگا گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حشاش بشاش ترو تازہ ہو کے بیٹھو، اللہ پاک کو یہ ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر بندہ حال دے سفر دے اندر اللہ پاک دے قرآن دعا کرے تے اللہ پاک مسافر دی دعا ضرور قبول فرما لیندے نے۔ لہذا جدوں بھی سفر کرو تے ضرور اللہ پاک دے حضور دعا کریا کرو، ایک بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے، بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ بعض بندے سفر کرتے ہیں تے سفر دے دوران دو چار دوست رل جانا تے اللہ پاک دی پناہ، پھر اللہ پاک دی بلائے گانے تے جناب ٹپے تے مائیے تے قوالیاں کی کچھ نہیں ہوندا، سارے نوں پتہ ہے، کیوں سارے نوں پتہ ہے اسی کی کچھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ طریقہ مصطفیٰ دا نہیں، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ مبارکہ کی ہے، سنو ذرا۔ آپ علیہ السلام جدوں میں کسی سفر کا آغاز کر دے، سب تو پہلے آپ علیہ السلام اگر تے دو رکعتاں ادا کر لو تے بڑا ہی چنگا ہے، سفر جان تو پہلا دو رکعتاں ادا کر لو تے بڑا ہی چنگا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سفر تے جان تو پہلا آپ دو رکعتاں ادا فرمایا کرتے،
اللہ کا فروی توفیق عطا کر دے. پھر نبی پاک علیہ السلام جنہوں سواری تے سوار ہوتے آقا کی کہتے بسم اللہ والحمدللہ. سواری تے سوار ہوندے تے آپ فرماندے بسم اللہ والحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمدللہ. تین مرتبہ پھر نبی پاک علیہ السلام الحمدللہ. پھر تین مرتبہ آقا اللہ اکبر. تین مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے نبی پاک علیہ السلام جنہوں سواری تے سوار ہوندے اس وقت آقا اے دعاواں پڑھیا کر دے. پھر جدوں آقا سفر دا آغاز کر دے تے اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام سفر دیاں دعاواں پڑھ دے. پہلا سواری تے سوار ہوندیاں دعاواں پھر سفر دیاں دعاواں. اللہ اکبر. تین مرتبہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ایک دعا پڑھیا کرتے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حفظ علينا سفرنا هذا واتبعنا أبدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سبحان اللہ. یہ دعا پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام اپنے سفر کا آغاز فرما لیندے. ہن میری گل پوری توجہ دے نال سنے آجے. میرا عقیدہ تے ایمان ہے جیڑا بندہ سفر دے جان تو پہلا باوضو ہو جائے تے سفر دے آغاز کرن تو پہلا سواری تے آگے بیٹھے سواری دیاں دعاواں پڑھے پھر سفر دا آغاز کرے تے سفر دیاں دعاواں پڑھے. دوران میں سفر نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے کثرت نال درود پاک پڑھے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے پھر اپنے واسطے دعاواں کرے. اللہ پاک دعاواں ضرور قبول فرما دے گا. سبحان اللہ. میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے. کیوں؟ میں کئی مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیا رب دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعوت المسافر. مسافر دی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرما دے نے. ایک مسافر دا تذکرہ کر کیوں نہیں کر دئیے مسافر دا فکر سن لو. حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمت اللہ تعالی اے بڑے اللہ نے بڑی گزرے تاریخی اسلام دے اندر ایک مرتبہ اپنے ساتھیاں دے نال سفر دا آغاز کیتا ہے تے سفر کردے کر دریا سمندر دا سفر ہے تے اس وقت روم دے اندر عیسائیاں دی حکومت ہے. حضرت عبد الرحمن بن زیاد سفر کردے سمندر دے جا رہے نے روم دی پیاری فوج نے گھیرا پا کے گرفتار کر لیا تے گرفتار کر کے اعلیٰ افسران دے سامنے پیش کر دیتا تے پتہ چلیا قید ہون والے مسلمان قیدی نے آج دیتا گیا انہاں سارے مسلمان قیدیاں جیل خانے دے اندر پا دیتا جائے قید کر دیتا گیا. چند دن گزرے تے عیسائیاں دی عید آ گئی
عیسائیاں نے اپنی عید والے دن وہ جویں ساڈیاں جیراں وچ نہیں ہوندا کہ عید دا موقع آ جائے یا کوئی خوشی دا موقع آ جائے تے قیدیاں واسطے کچھ نہ کچھ ریلیف ہوندا ہے چنگا کھانا کھواتا کو تحفے تاٹ دے تے کچھ کپڑا چنگا دے دیتا ہے یا سداواں دے کمی کر دیتی. اسی طرح عیسائی افسران نے مسلمان قیدیاں دی سزا مسلمان قیدیاں نو اپنی عید والے دن چنگا کھانا پیش کر دیتا چنگا لباس دے دیتا کوئی تحفے تحائف پیش کر دیتے لیکن قید جو باہر کڑیا نہیں. اس سارے واقعے دی خبر روم کی ایک عیسائیہ عورت ہو گئی. ایک بادشاہ نے دربار میں پہنچی تے حالات پتہ کی نے انہیں شور مچایا با ویلا پہ کر دیے اپنے کپڑے نو جگہ جگہ تو پھاڑیا اپنے سر دے والاں نو کھولیا مٹی پائیے. بادشاہ دے دربار اندر آ پہنچی آ کے آدھی وقت دیا بادشاہ تو بڑا عجیب قسم دا آدمی ہے مینوں پتہ چلیا کہ قید خانے دے اندر مسلمان موجود نے تے انہاں نال بڑیاں خیر خائیاں ہو رہیاں نے انہاں نو چنگا کھانا تحفے تحائف تے چنگا لباس پیش کیتا جا رہا ہے. اے وقت دیا بادشاہ بھول گئے ہیں اے مسلمان قیدیوں نے کہ جنہاں نے جنگاں دے اندر ساڈے بڑے وڈیریاں نو قتل کیتا تے انہاں نو ماریا ہے یہ ساڈے آبا و اجداد دے قاتل نے سارے بڑے وڈیریاں دے قاتلاں نال کینا چنگا سلوک کیتا جا رہا ہے. بڑا عجیب قسم دا آدمی ہے. اور بادشاہ بھی آخر عیسائی بادشاہ سی بی بی دیاں گلاں باتاں وچ آ گیا تے کی آندا ہے انہیں عادت دیتا سارے مسلمان قیدیاں نو میرے دربار وچ پیش کیتا جائے. حضرت عبدالرحمن بن زیاد نال ساتھی بادشاہ دے دربار وچ پیش کر دتے گئے ایک ساتھ دن کھڑے کر دتے گئے. بادشاہ نے آرڈر کیتا اے جلاد نو بلایا جائے. جلاد آیا اینو آکھیا اپنی تلوار اٹھا کے مسلمان قیدیاں دی گردناں نو تن تو جدا کر دے انہاں سارے نو قتل کر دے. اور جلاد نے اپنی تلوار اٹھائیے تے اٹھا کے مسلمان قیدیاں ور آ رہے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن زیاد رحمت اللہ علیہ انہاں نے اپنی زبان نو حرکت کرنا شروع کر دیتی انہاں دے ہونٹ ہلنا شروع ہو گیا. بادشاہ دی نظراں پہ گئیاں تے بادشاہ نے ویکھیا تے اپنے کول بلایا تے آندا جوانا کی پیا پڑھنا ہے تیری زبان ہلدی ہے تیرے ہونٹ پہ حرکت کرتے نے کی پیا پڑھنا ہے اپنی زبان دے وچوں. حضرت عبدالرحمن بن زیاد گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے. بادشاہ نو آندے نے او وقت دیا بادشاہ وا میں تے اپنے خالق تے مالک نو پیا یاد کرنا وا میں تے اپنے خالق نو پیا پکارنا وا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. میں اپنی زبان جو ہے جملہ پہ پڑھنا وا تسی بھی یاد کر لو بڑا قیمتی جملہ ہے میں کئی مرتبہ اس جملے دا ایدا تجربہ کیتا ہے. اللہ پڑھ لو میرا بڑا قیمتی جملہ اللہ لفظ اللہ دو مرتبہ بول رہے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. اللہ اللہ میرا الہ ہے اللہ ربی اللہ میرا رب میرا پروردگار ہے لا اشرک بہی شیئا. میں اپنے رب دے نال میں اپنے خالق حقیقی دے نال میں اپنے معبود حقیقی دے نال کائنات دی کسے چیز نو ثانی تے شریک نہیں بنا سکتا. بادشاہ نے جملہ سنیا انہیں اپنے سر نو جھکا دیتا تے جب لمحات بعد اپنا سر جھکیا تے جلال نو آندا اپنی تلوار سٹ دے سارے مسلمان قیدیاں نو آزاد کر دے. سارے مسلمان قیدیاں نو آزاد کر میں بھی تو آزاد کرنے لگا سارے مسلمان قیدیاں نو آزاد کر دے. یہ تو بڑی اللہ والے لگ دے نے. اور دیکھو مسافر آپ نے سفر دے اندر اپنے رب کو دعا کر دے
تے رب مسافر دعا نو روکدا اللہ پاک سنو حال دے سفر اندر دعا کرنے توفیق عطا فرما دے. ہن میں اپنے تجربے دی گل دساں. میں سادوں کی جنازی پروگرام تھی تے پروگرام سی مغرب تو بعد اتفاق ایسا ہے رستے کی گڈی خراب ہو گئی تے میں سوچی پہ آ گیا وقت تھوڑا ہے پینڈا لمبا ہے. مینوں اچانک یاد آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ اے ہوئی فرمان کہ آپ علیہ الصلوۃ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے کہ آپ نے فرمایا اسماء میں کوئی ایسا تمہیں جملہ نہ دس دیا پڑھے کہ اللہ پاک تیری ساری پریشانیاں دور کر. حضرت اسماء فرماتی ہیں جی اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرماؤ. نبی پاک نے اسلام نے فرمایا اسماء جنہوں بھی کوئی پریشانی کوئی دکھ تکلیف پہنچے نا تے اے جملہ کثرت دے نال پڑھیا کر. ہم تو سامنے پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا مشرک بہی شیئا. یہ جملہ میرے یاد آیا. میں یقین جب مسجد کے اندر بیٹھا ہاں تے وضو کے اندر تے اللہ پاک دیاں باتاں سنا رہا میں جملہ پڑھدا جا رہا صبر کردا جا رہا. مسجد وچ پہنچیا تے اجے مغرب دی نماز وچ 10 منٹ باقی. سبحان اللہ. یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ اللہ پاک کی رحمت کا کمال. اینو یاد کرو بڑا پیارا وظیفہ دے. اللہ ایک مرتبہ پڑھو میرے نال اللہ. یا جتوں تک میری آواز آ رہی ہے گھراں دے اندر بازاراں دے اندر دکاناں دے اندر اے وظیفہ یاد کر لو انشاءاللہ اکثیر نسخہ دے مجرد وظیفہ دے یاد کرو تے فائدہ ہوئے گا. ایک مرتبہ میرے نال دہرا دے پڑھ لو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. اینو وظیفہ بنا لو اینا ذکر کریا کرو. ذکر اللہ دا بڑا پیارا. سبحان اللہ. تھوڑا سائقہ بدل لگا اور ذکر اللہ دا بڑا پیارا ایک ٹوٹے دلانو جوڑن والا اور ذکر دے موتی رول مبدیا. اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول مبدیا اللہ ہی اللہ بول. بڑے بڑے اس جگ دے آئے آگے نہ پھر ایش کمائے آخر کار گلی بستر کول بندیا. اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول. وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی میرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا اپنا ساتھی ٹٹول او بندیا. اللہ ہی اللہ ضرورت دوسری بولو ماشاءاللہ اللہ ہی اللہ. تمہاری آواز کم سپیکر سے جان چاہیے. اللہ ہی اللہ بول بندیا سستی مارے ہو اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول. اللہ ہو اللہ ربی لا مشرک بہی شیئا. دعوت المسافر دوسرا بندہ سفر مسافر جیڑا سفر دے اندر دعا کرے اللہ پاک مسافر دی دعا نو ضرور قبول کر دے لے. اور تیسرا تے آخری بندہ اس حدیث مبارکہ دے اندر دعوت الوالد علی ولدہ. اللہ
میں خصوصی طور پہ جتنے بھی اللہ پاک سب دے والدین کو حیات رکھے تے صحت و سلامتی نصیب فرمائے، جنہاں نے فوت ہو گیا اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجبور والد نے، بڑے بڑے بے کس تے بے بس والد نے، اولاد کے ظلماتی ہتھوں، اولاد کے حالات ہتھوں پریشان نے۔ اے والدو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ نینوں کو خوشخبری عطا فرما دیتی ہے، والد اپنی اولاد واسطے دعا کرے تے اللہ پاک والد دی دعا نو رد نہیں جے فرمایا کرتے۔ گل مکائیے، ایک والد دا ایک باپ کا ذکر کرنے لگا، باپ نے اپنی اولاد واسطے دعا کی تھی، اللہ پاک نے قبول فرما لئی۔ باپ بھی آلہ ہے، اگو اولاد بھی آلہ ہے۔ اور نماز پڑھی ہے نا مغرب دی اللہ پاک قبول فرما لے، تے اگوں بھی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، صرف مغرب دی نہیں ساریاں۔ آمین۔ نماز میں کسی ایک دعا پڑھنے آ، بچے نو دعا ہوندی ہے، رب جعلنی، کیوں بیٹا ہوندی ہے نا ماشاءاللہ، اللہ پاک سب دیاں اولاداں نو دین دا خادم بنائے۔ آمین۔ میں تو پہلا حدیث مبارکہ سنائیے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن دا اسلحہ، مومن دا ہتھیار ہے۔ مومن دعا پڑھ کے اپنے دل دا آغاز کرے کہ دنیا دی کوئی طاقت مومن بدل کو نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ لہذا دعا پڑھے اپنے یاد کریا کرو۔ باپ اپنی اولاد واسطے دعا پہ کرتا ہے، باپ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تے اولاد کون ہے؟ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام۔ رب جعلنی، یہ باپ دعا پہ کرتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ کی بنے گا؟ اللہ مینوں تے میری اولاد نو نماز قائم کرنے والا بنا۔ آمین۔ آمین آکھو۔ تے باپ ابراہیم نے دعا کر دیتی ہے تے رب نے قبول فرما رہی ہے، اور یہ سپارہ 13 جا تو میں سنایا، ہن سپارہ 16واں سن لو۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے سورۃ المریم کے اندر اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے، نماز کے نال کیتا ہے۔ فرمایا فذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ۔ کیا ہوا جی؟ آیا کہ نہ مزہ آیا؟ تذکرہ اسماعیل علیہ السلام دا تے رب نے نماز دے نال کیتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا اس کتاب قرآن کے اندر اسماعیل دا بھی یاد کر لو، اسماعیل دا بھی تذکرے کرو کہ جڑا والدہ سچا تے اللہ دا رسول بھی ہے تے اللہ دا نبی بھی ہے، تے او اسماعیل جڑا آپ ہی نمازی ہے تے آپ نے اہل و عیال نو نماز دا حکم دین والا ہے۔ پتہ چلیا والد اپنی اولاد واسطے خلوص دل نال دعا کرے تے اللہ پاک والد دی دعا موڑ دا اللہ پاک ضرور قبول کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے گل تے ہاں جی میں تانوں سمجھا دیتی ہے، تین چیزاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا کہ تین بندے دعا کرتے اللہ پاک انہاں دی دعا نو ضرور قبول کردا ہے۔ پہلا مظلوم بندہ، مظلوم دعا کرے تے اللہ پاک دعا نو رد نہیں کردا۔ دوسرا مسافر بندہ، حال دے سفر دے اندر
لیکن شرط ہے کہ سفر بھی مسنون ہونا چاہیے سنت کے مطابق مسافر بندہ دعا کرے تے اللہ پاک مسافر دی دعا نو رد کردا نہیں تے تیسرا تے آخری اس حدیث پاک دے اندر والد ابو جان اپنی اولاد واسطے دعا کرے تے اللہ پاک والد دی دعا نو اولاد دے حق اندر ضرور قبول کردا ہے اللہ پاک مینوں تانوں اے دعاواں کثرت دے نال کرنے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ